مقصد ہو اگر تربیت لال بدخشاں، بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو، دنیا ہے روایات کے پھندے میں گرفتار، کیا مدرسہ والوں کی تگ و دو، کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو۔ علامہ اقبال کے یہ اشعار بالخصوص اساتذہ کرام کے لیے لکھے گئے ہیں۔ اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں۔ یہ جو پہلا شعر ہے نا کہ مقصد ہے اگر تربیت لال بدخشاں، بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو، اس میں لال بدخشاں جو لفظ یوز ہوا ہے یہ ایک طالب علم کے لیے یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور خورشید کا جو لفظ ہے یہ ایک استاد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اقبال یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنے لال بدخشاں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے لیے ایک اچھا استاد جو ہے وہ تلاش کرنا ہوگا، رائٹ۔ ایک اچھے استاد کا کردار ایک طالب علم کی زندگی میں بنیادی حیثیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک ٹیچر خود تربیت یافتہ نہیں ہوگا تو پھر تربیت وہ دے ہی نہیں سکتا، وہ اگلی نسل کو کیا تربیت دے گا، کیونکہ وہ بھٹکا ہوا خورشید ہے نا۔ بھٹکے ہوئے خورشید سے اقبال کی مراد یہی ہے کہ ایک ایسا سورج جس کے اندر لائٹ تو ہے لیکن وہ اپنے راستے سے بھٹک چکا ہے۔ جب خورشید اپنی ڈائریکشن چینج کر لے گا تو پھر اس کی لائٹ جو ہے وہ یوز لیس ہو جائے گی، رائٹ، وہ تو کسی اور طرف جانا شروع ہو جائے گی۔ مقصد ہو اگر تربیت لال بدخشاں، بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو، دنیا ہے روایات کے پھندوں میں گرفتار۔ مطلب ٹریڈیشنز نے ہماری زندگیوں کو اتنا اپنے ڈومینیٹ کر لیا ہے کہ ہماری جو ایفرٹس ہیں، جو ہماری تگ و دو ہے وہ یوز لیس ہو چکی ہے، چاہے وہ ایفرٹ مدرسہ میں ہو رہی ہو، چاہے وہ مدرسہ میں کو چلانے والے لوگ وہ ایفرٹ کر رہے ہوں، لیکن وہ ایفرٹ یوز لیس ثابت ہوتی ہے کیونکہ روایات نے دنیا کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت۔ ایک استاد جو ہوتا ہے نا، استاد وہ اپنے زمانے کا امام ہوتا ہے، یوں کہہ لیں کہ وہ ایک گائیڈنگ سٹار ہوتا ہے، اور وہ گائیڈنگ سٹار جو ہوتا ہے اس نے بہت سے طالب علموں کی زندگی کو ایک راستہ دکھانا ہوتا ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، ان کو ترقی کی منازل طے کروانی ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو رول پلے ہے وہ ایک لیڈر کا ہے، ایک امام کا رول پلے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ استاد خود روایات کا پابند ہو کر زندگی گزارے گا، اس کے اندر کوئی جدت نہیں ہوگی، اس کے اندر کوئی کہ اس طرح کی اعلیٰ کوالٹیز موجود نہیں ہوں گی جو کہ کسی کو راستہ دکھانے کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں، تو پھر ایسے استاد کی کہ جو ہے نا شاگردی اختیار کرنا اس طالب علم کے لیے وہ زہر قاتل ثابت ہوگا نا، رائٹ۔ سو پوائنٹ ٹو پونڈر جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام کو بہت ہائی لیول کی مورل ویلیوز کو ایکوائر کرنا ہوگا۔ کیونکہ انہوں نے نہ صرف اپنی زندگی گزارنی ہے بلکہ بہت سے طالب علموں کی زندگی وہ بھی ان کے ایکشنز کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹیڈ ہے نا، جڑی ہوئی ہے نا۔ وہ آپ نے ایک چیز سنی ہوگی کہ بھی ایک انسان اگر ایک اچھا کام کرتا ہے وہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور وہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ اس کو ساری زندگی اس دنیا میں بھی اینڈ ان دا لائف ہیئر آفٹر، مطلب جو آخرت کی جو زندگی ہے اس میں بھی
وہ اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے نا. اور اسی طرح سے اگر ایک شخص ایک برا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک برائی کا کام کرتا ہے، تو اس کی برائی کا وبال بھی جو ہے وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، انلیس کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے اور اس کو معاف کر دے. لیکن ایک استاد جو ہے نا، استاد یہ تو اس کے لیے تو ایک کنڈیشن ہے کہ وہ ایک رول ماڈل ہو نا، ایک کنڈیشن ہے. مطلب وہ اگر ایک انسان اپنی تربیت نہیں کر سکتا اور وہ اپنے اندر ہڈن کوالٹیز کو پروان چڑھانے کے قابل نہیں ہے، تو پھر استادی کا پیشہ اختیار نہ کرے. استاد اگر بننا ہے، اگر آپ نے ٹیچر بننا ہے، تو پھر آپ کو اپنی ذات کو ایک سائڈ پر رکھ کر اور ایک ٹریننگ کا سفر سٹارٹ کرنا ہوگا. فرسٹ دا ٹیچر ہیز ٹو ٹرین ہم سیلف، رائٹ. He has to teach himself the high moral values and inculcate all those values in his self, and then he can deliver, he can transfer these values to the next generation. مقصد ہو اگر تربیت لال بدخشاں، بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو، دنیا ہے روایات کے پھندوں میں گرفتار. کیا مدرسہ والوں کی تگو دو، کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو. A teacher must not be a follower, a teacher must be a leader, and for a leader it is very important to acquire highest moral values, because he is not responsible for himself only, but he is responsible for the future generation as well. Thank you.